اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن انصاف جب ایسے ہو جیسے محمود غزنوی نے کیا، پھر ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ انصاف ایسے ہو جیسے ہمیں اسلام بتاتا ہے تو پھر ایسے واقعات کا سد باب بھی ہو سکتا ہے۔ محمود غزنوی کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، وقت کے بادشاہ ہیں، انصاف ہے کہ کتنا سستا ہے اور کتنا آسان ہے۔ بوڑھی عورت سیدھے آپ کے دربار میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے۔ اب یہ بوڑھی عورت، غریب عورت جا کے محمود غزنوی کے دربار میں جا کر کہتی ہے، اور آپ نے اسے کہا اے اماں جی، اب جب وہ تمہارے گھر میں میرا بھتیجا آئے نا تو بس سیدھی میرے پاس آنا، تجھے انصاف مل جائے گا۔ ایسے انصاف ہو تو پھر کیا ہوتے ہیں، واقعات ختم ہو جاتی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، خصوصی طور پر کوئی چیز لکھ کے دے دی اس کو کہ جب تو میرے پاس آئے گی نا یہ چیز دکھانا، تجھے کوئی بھی روکے ٹوکے گا نہیں تو میرے پاس آ جائے گی۔ 3 دن کے بعد وہ رات کے وقت وہ بری عورت سلطان محمود غزنوی کے پاس دوبارہ آ گئی، سیدھے آپ کے دربار کے اندر آئی اور آ کر آپ کو بتایا کہ وہ آگے میرے گھر کے اندر۔ آپ اٹھے، اسی وقت اٹھے، وقت کا خلیفہ ہے، حکمران ہے، اسی وقت کھڑا ہو گیا اور تلوار لی اور بری کے ساتھ چل پڑا۔ جب گھر میں پہنچا، گھر میں قدم رکھا، بری اماں کو کہا اماں چراغ گل کر دو، چراغ بجھا دو۔ جب چراغ بجھا دیا نا تو سلطان محمود غزنوی سیدھا اس کے پاس گیا جو گھر میں گھسا بیٹھا تھا، اس کی گردن اتاری اور اتار کے سیٹ پہ رکھ دی اس کو۔ جب گردن اتار دی نا تو پھر کہا چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا گیا۔ جب چراغ جلا نا تو سلطان محمود غزنوی نے کیا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اور بعد کے اندر کہا اے اماں اب مجھے پانی تو پلا دو۔ کیا کرو؟ پانی پلا دو۔ پانی پلا دیا گیا۔ اب جب اس کا سر قلم ہو گیا نا، یہ 3 کام آپ نے کیے، چراغ گل کروا دیا، سر کاٹنے کے بعد جب چراغ جلا اس کی شکل دیکھی، الحمدللہ پڑھا، اور پھر آخر کے اندر پانی پیا۔ اماں جی نے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام کیوں کیے، وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے بتایا میں نے گھر آ کر چراغ اس لیے گل کروایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی گردن کاٹنے لگوں، وہ میرا بھتیجا، میں اس کے چہرے کی جانب دیکھوں تو انصاف کے تقاضے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو میں نے اس لیے چراغ کیا کر دیا، گل کروا دیا، نہ چہرہ نظر آئے گا اور نہ ہی انصاف کے اندر کسی قسم کی کمی رہ جائے گی۔ پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ آپ فرمانے لگے میں نے الحمدللہ اس لیے پڑھا کہ جب میں نے چراغ جلانے کا کہا، چراغ جب جلایا گیا تو میں نے دیکھا جس کی گردن کٹی ہوئی تھی وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ اور میرے گھر والے اتنے گندے نہیں ہیں، یہ کوئی اور تھا جو ہمارا نام استعمال کر رہا تھا۔ پھر بڑھیا نے پوچھا مجھے یہ بتائیں جب انصاف اتنا سستا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جی، ہر بندہ انصاف لے سکتا ہے، موٹر وے جیسے واقعات نہیں ہوتے جب انصاف سستا میں ملے۔ تو تیسری بات جب بڑھیا پوچھنے لگی نا بتائیں آپ نے پانی کیوں پیا، سلطان محمود غزنوی کہنے لگا اماں اس بات کو تو رہنے ہی دو، یہ راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو، اس کو اوپن نہ کرو، بس اس کو چھوڑ دو، باقی تو بتا نہیں، یہ بات بھی بتائیں کہ آپ نے پانی کیوں منگوایا، پانی کیوں پیا؟ تو آپ فرمانے لگے پھر پوچھ اماں جی۔ تو بتاتا ہوں میں نے پانی اس لیے مانگا کہ جب تو نے مجھے پہلے دن آ کے بتایا کہ میرا بھتیجا ایسے ایسے کر رہا ہے، ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک انصاف نہیں کروں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اب میں نے انصاف کر دیا ہے، میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ پانی پی لو۔ انصاف جب ایسا ہو تو پھر یہ واقعہ کیا ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ تو اس واقعے نے ہمیں کیا کر دیا جی، جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ویسے واقعات ہوتے رہتے، اس واقعے کو زیادہ اٹھایا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ واقعے کی روک تھام اسی وقت ہے کہ جب اسلامی قانون ہو اور قانون کی کیا ہو،
بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور پھر ایسے بندوں کو پہلے مقدمات کے اندر اور پہلے جرم کے اندر ہی جب سولی پر لٹکایا جائے گا تو انشاءاللہ ان واقعات کا بھی سد باب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل فرمائے اور قانون کی حکمرانی عطا فرمائے۔ آمین و خدا